عطا فرمائے. جاؤ ڈھونڈ لو سارے مذاہب کی تاریخ کو, ہے کسی مذہب میں قم بسم اللہ کہہ کر مردے کو واہ 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 واہ, بہت اچھا, واہ واہ واہ. کسی مذہب میں لوگوں کے یہاں مارنے والے تو ملیں گے جی, جلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اور اللہ. ایسا زندہ کرنے والا کہ مردے کو بھی قم بسم اللہ کہہ کر زندہ کرتا ہے, اور اللہ کے دین کو بھی نئی زندگی ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. لیے ہم ان کو محی الدین کہتے ہیں. جی غوث پاک کو صرف 11ویں میں سمیٹنے کی سازش ہو رہی ہے. غوث پاک صرف 11ویں میں سمٹنے والی ہستی نہیں ہے. جی, لسان ثواب کی ایک شکل ہے 11ویں, لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ بریلی کا کلندر کہتا ہے جی, شکر کے واہ جوش واہ. میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. جی ہاں, میں اپنے ہوشیار ناظم صاحب اور مولانا ابراہیم جیلانی جیسے صاحب فن لوگوں کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر 2 جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ. نا, اب تو تمہارے عشق کا امتحان ہے کہ غوث پاک کے نام پر بریلی کی کلندر کی زبان سے کہی ہوئی بات پہ چپ رہتے ہو یا بولتے ہو. جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے ہیں, جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے لوگ چپ رہتے تو ہم کہتے اگر یوپی میں پڑھتے لوگ چپ نہ رہتے. جی, ہاں, لیکن صدر اللہ فاضل کے پڑوس میں رہنے والے بھی اگر شعر نہ سمجھے تو جی, پھر اس پر مجھے افسوس. واہ واہ واہ. اور کہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ شعر کس کا ہے. نعت کہنا بلکہ شعر کہنا شہریار اپنی جگہ, شعر کہنا شہریار اپنی جگہ, نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے مرشد خانہ ماریرہ مطارہ کی آواز آئی ہے کہ مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو, فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے. بہت اچھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, علماء اہل سنہ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر. بہت اچھا. کیا کرے, شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. جی, وہ تجھے کیا جانے. شکر کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کی ایک منزل ہے. اب آپ کی توجہ ہے, ولایت کی ایک منزل ہے کہ ولی جب اللہ کی محبت میں عروج پاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی, وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ شکر میں چلا گیا. جی, ولی ہو کر عشق الہی کے دریا میں غوطہ زن ہے, اس کے بارے میں بریلی کا کلندر کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے کیا جانے. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے آپ کی. جو شکر کی منزل پہ پہنچ چکا ولی وہ تجھے کیا جانے. جب ولی ہو کر کے شکر کی منزل پہ پہنچ کر میرے امام کہہ رہے وہ تجھے کیا جانے, تو جن کو وضو کے بھی فرائض یاد نہ ہو وہ غوث پاک کی عظمت کیا جانے. جنہیں نماز کے واجبات بھی پتہ نہ وہ غوث پاک کو کیا جانے. تو کافر غوث پاک کو کون جانتا؟ امین القادری, مولانا غلام جیلانی حبیبی جو بیٹھے ہوئے, یا پھر یہ ناظم صاحب, یہ نعت خواں صاحب یا آصف صاحب, کون جانتا ہے؟ کہنا اگر غوث پاک کی عظمت پوچھنی ہے تو ہمہ شما سے نہ پوچھو, کیونکہ شکر والا ان کو نہیں جانتا. تو جاننے والا کون ہے؟ تو کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا, اگر میرے غوث کی شان پوچھنا ہے تو جاؤ اور حضرت سیدنا خضر سے پوچھو کہ عظمت غوث اعظم ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. زندہ باد زندہ باد, زندہ باد زندہ باد.
زندہ باد. بہت اچھا. سبحان اب کسی کو مل گئے خضر، توجہ، کسی کو مل گئے حضرت خضر. اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے بھائی. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ امین القادری قادری ہے تو غوث پاک کو بہت بڑھا دیتا ہے. اللہ کے بندوں میں نہیں بڑھاتا، میری اوقات کیا ہے؟ ہم بڑے ان کے فیض سے. جی. ہم بڑے ہیں، اگر بڑھ گئے ہیں کسی کی نظر میں ان کے فیض سے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ. واہ 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 واہ. او میرے مرشد غوث اعظم، تو نے خرید کر مجھے انمول کرا. اللہ اللہ. واہ واہ واہ. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ واہ واہ. سبحان اس اللہ. سے سبحان اللہ. دار سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا. دور کا، یہ دور بھی سماعت کرے، دور کا ڈورا تیرا. تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. بہت اچھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور لوگ باتیں کرتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے، مولانا احمد رضا کو کیا آتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ کہہ لو جو کہنا ہے، زبان تمہاری ہے. کیا مزے کی بات کرتے، کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کر لو رسوا جی بھر کے، لیکن کس کے نام سے رسوا کرو گے؟ کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا، وہی نا وہ بریلی والا، ہاں وہی نا وہ رضا، بندے رسوا تیرا. اگر رسوا بھی کرے گا تو یہی کہہ کے کہے گا نا کہ وہ غوث پاک کا غلام ہے، اور جب غوث پاک کا غلام کہہ دیا تو پھر مقدر کی معراج. بے شک بے شک بے شک. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو ہاں وہی نا وہ رضا، جی. بندہ ہے رسوا تیرا. تو جب مل گئے خضر علیہ السلام تو کسی نے کیا پوچھا، اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے؟ اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے؟ تھوڑا سا سنیے، غوث پاک کا ذکر ہو. میں کبھی ناراض نہیں ہوتا، نہ ناراض ہوں گا، پر میرے آقا کی امتی ہوں، لیکن تھوڑا محفل کی آداب دے دیں. سردی کا موسم ہے، دیر سے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو جانے دیں. ایک بات آپ سے کہوں یار، اپنی محفل میں کسی کو حاجت ہو تو ہمیں کیا شکوہ ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو غوث پاک کی محفل میں حاجت ہو جاتی تھی، اور اگر ہو بھی جاتی تھی تو میرے غوث کی شان کیا تھی. ایک مرتبہ ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، استنجا کی حاجت ہو گئی. اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جلسے شارٹ کیا کرو، لوگوں کی حاجتوں کا خیال کیا. جب لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے رسول اللہ نماز مختصر کر دیتے تھے، تو لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے ہم جلسہ مختصر کر دیں تو کون سے چھوٹے ہو جائیں گے؟ جب نماز مختصر کی جا سکتی ہے لوگوں کی حاجت کا خیال ہے. آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن میرے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے والی مائیں بھی ہوتی ہیں، میں ان کا خیال کر کے نماز مختصر کرتا ہوں. ہائے ہاں، تو ذرا میں بھی لیکن کو خیال کرتے ہوئے سردی کے موسم سے تقریر بھی مختصر ہی کر رہا ہوں، جتنی مختصر ہو سکتی. توجہ ہے آپ کی. ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، استنجا کی حاجت ہو گئی، اور بالکل آگے بیٹھے. کچھ لوگوں کو آگے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے، آگے بیٹھے، اس لیے کہ یہ شوق بھی پہلے بڑا پرانا ہے، آگے بیٹھے. ہاں، صحابہ کرام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے حضور کے قدموں میں. جی. غوث پاک کے غلام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے. سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے. کچھ ایسے بھی میرے بھائی ہوں گے جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گھر میں تکیے کے ساتھ لیٹ کر سن رہے ہوں، انہیں سننے کا ثواب تو ملے گا، لیکن محفل کی جو برکت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا انٹرنیٹ پہ نہ سنا کرو، لیکن محفل کی جو برکت ہے، جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. بے شک. ہاں، تو تکیہ لگانے میں یہاں کا لطف کہاں آئے گا؟ اس لیے کہ یہاں کئی اولیاء خود موجود ہوں گے انشاءاللہ. سوچے تو صحیح، 40 میں ایک ولی ہوتا ہے، ہزاروں میں کتنے ولی ہوں گے؟ اور کسی کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو پھر ہمارے تو والے نیارے ہو جائیں انشاءاللہ. مقدر سنور جائے گا، کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک صاحب کو حاجت ہوگی، غوث پاک اب بالکل بیٹھے آگے، اور مجمع کتنا؟ 70,000 کی. غوث پاک کی محفل میں لوگ آتے تھے 70,000.
یہ ریکارڈنگ کے لیے چند کیمرے لگے ہوئے، اس پہ پورے نہیں سماتے لوگ کہ اتنے کیمرے لگے تھے ریکارڈنگ کے لیے۔ غوث پاک کی اس دور کی 900 سال محفل میں، 900 سال پہلے کی محفل میں 400 علماء قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے اور غوث پاک کا خطاب ریکارڈ کرتے تھے، جی اس کو بے شک لکھتے تھے اس دور میں۔ سبحان اللہ 70 ہزار کا مجمع، اور انسان اتنے، جنات اس سے زیادہ، اولیاء پوری دنیا میں سنتے تھے جب غوث پاک خطاب کرتے تھے۔ غوث پاک ہے میرے بھائی۔ حضرت خضر سے جب پوچھنے والے نے پوچھا عبد القادر جیلانی کیسے ہیں، تو کہا ان سے پہلے ایسا ولی نہیں ہوا اور ان کے بعد قیامت تک ایسا ولی امام مہدی تک نہیں ہو سکتا۔ یہ شان ہے، یہ شان ہے غوث پاک کی، امام مہدی کے دور تک ایسا ولی اب نہیں آئے گا۔ یہ شان غوثیت نام ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، توجہ، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل یا غوث، اور کہتے ہیں کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث۔ سالک اور واصل کا مطلب، سالک اس کو کہتے ہیں جو ولایت کے رستے پہ ابھی چل رہا ہو، منزلیں طے کر رہا ہو، اور واصل اس کو کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ کوئی سالک ہو یا واصل ہو یا غوث، وہ کچھ بھی ہے، تیرا سائل ہے یا غوث۔ بے شک بے شک کچھ بھی ہو جائے غوث پاک کا منتا ہی ہے، غوث پاک کے در پر ہاتھ ہی پھیلا رہا ہے وہ۔ یہ شان ہے غوثیت نام۔